خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ بھیانک زہریلے سانپ کے کاٹنے کی وجہ سے شبیر احمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جب ان کی میت لندن سے ان کے آبائی گاؤں پہنچی تو ان کی بیوی آمنہ یہ کہتے ہوئے صدمے سے بے ہوش ہو گئیں۔ میں اور اماں کبرا سے کہتی تھیں، نہ گراؤ اس دیوار کو، رک جاؤ اور 3 سال رک جاؤ، مگر وہ نہ مانی۔ لو اب دیکھ لو، لے لی نا ناگ دیوتا نے میرے شوہر کی جان۔ ادھر کبرا پر خود بھی غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ ایک طرف تو بیٹی جان سے گئی اور دوسری طرف سگا بھائی ناگ دیوتا کی دشمنی کا شکار ہو گیا۔ کیا وہ وہی سانپ تھا جسے ناگی شاہ صاحب نے دفن کیا تھا؟ 22 سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے۔ کبرا جو آمنہ کی نند تھیں اپنے بھائی کے نیلے چہرے کو تک رہی تھیں، اور ان کی یادداشت کے پردے پر 22 سال پہلے ماضی کی فلم چل رہی تھی، جب ان کی بیٹی مہوش 22 سالہ الہڑ دوشیزہ تھی، اور وہ سب اپنے دادا کی قدیم و بوسیدہ حویلی میں رہتے تھے، جس کے ایک حصے کو گرا کر چند ماہ پہلے ہی انہوں نے جدید طرز پر گھر تعمیر کروایا تھا۔ اور اس دوران نند اور بھاوج کے دونوں پورشنز کے درمیان موجود دیوار بھی گرا دی گئی تھی، جس کی جڑ میں ناگیشا عامل نے ناگ دیوتا کو دفن کیا تھا۔ مہوش کی خوبصورتی مثالی تھی، پورے خاندان میں اس جیسی کوئی دوسری حسین لڑکی نہ تھی۔ اس کی جھیل سی گہری نیلی آنکھیں اور لمبے گھنے سیاہ بال اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتے تھے۔ ایک شام مہوش صحن میں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی کہ آمنہ مومانی نے آواز لگائی، مہوش اندر آ جاؤ بیٹی۔ جب 2 وقت آپس میں ملتے ہیں تو تمام روحیں، آسیب اور بلائیں اپنے ٹھکانوں پر واپس جاتی ہیں، اور ایسے میں کوئی خوبصورت بشر نظر آ جائے تو وہ ان پر قبضہ جما لیتی ہیں، اور وہ انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ سو مہوش اندر تو آ گئی، مگر اندر آتے ہوئے اس کی چال عجب لڑکھڑائی ہوئی تھی۔ اس کے گھنے سیاہ بال ماتھے پر لٹکے تمام چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھے، جبکہ اندر آ کر اپنے کمرے میں وہ سو گئی، اور پھر صبح جب وہ جاگی تو اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر سبھی پریشان ہو گئے۔ خود مہوش بھی بے چین سی تھی، اور شام ہوتے ہوتے وہ ایک بار پھر بستر پر بیٹھے بیٹھے مدہوش سی ہو گئی۔ اس کے بال کھل کر بکھرے اور آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ سر کو دائیں بائیں گھماتے وہ بھاری مردانہ آواز میں خود سے باتیں کر رہی تھی۔ آمنہ مومانی نے کہا، مہوش مہوش ہوش میں آؤ بیٹا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انہیں کسی بڑے مردانہ ہاتھ سے زوردار تھپڑ پڑا اور وہ گھومتی ہوئی زمین پر گر گئیں، جبکہ انگلیوں کے نشانات ان کے گال پر واضح تھے۔ پھر مہوش کی ماں کبرا نے بیٹی کو سنبھالنا چاہا تو نہ جانے کیسے پھسل کر یوں گری کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ غرض جو اس کے قریب پھٹکا اسے نقصان ہی ہوا۔ ادھر جب مہوش نارمل ہوئی تو اسے کچھ یاد ہی نہ تھا، مگر اس کی آنکھیں مستقل سرخ رہنے لگیں اور وہ شدید سر درد کا شکار رہنے لگی۔ ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی افاقہ نہ ہوا، جبکہ اس کی کنڈیشن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ معاملہ آسیبی ہے۔ اس طرح کئی عاملوں مولویوں نے علاج کرنا چاہا، مگر ہر کسی کا برا حال ہوتا، اور وہ پیری فقیری سے توبہ کرتے بھاگ کھڑا ہوتا۔ پھر کبرا بی بی نے عامل ناگی شاہ کے بارے میں سنا، جو حلیے سے تو تھوڑا سنکی لگتا تھا، مگر جن نکالنے کا ماہر تھا۔ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ مہوش کے کمرے سے سانپوں کی پھنکارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ناگی شاہ نے کبرا بی بی سے کہا، یہ بڑا ہی خطرناک ناگ جن ہے جو بغیر کسی کے نام کے نہیں اترے گا۔ جلدی سے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کا نام بتا جس کے نام پر میں اس جن کو اتاروں۔ ناگی شاہ بار بار یہی بات دہرا رہا تھا۔ کبرا بی بی جو بیٹی کی حالت پر ازحد پریشان تھیں، اور انہیں اس سن کی جوگی ناگی شاہ پر کچھ خاص یقین بھی نہ تھا کہ وہ مہوش پر سے جن کو اتار سکے گا بھی کہ نہیں۔ ہاں، مگر
ناگ جن کا نام سن کر انہیں کچھ شک ضرور گزرا، کیونکہ مہوش کے کمرے کی الماری اور حتیٰ کہ بیڈ کے اطراف سے بھی انہیں اکثر نادیدہ سانپوں کے پھنکارنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں، اور مہوش کے حسین گھنے اور کالے بالوں پر انہیں کئی بار چھوٹے باریک سانپ لہراتے دکھائی دیے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی تھیں۔ ناگیشا کا حلیہ جوگی جیسا تھا، اس نے اپنے گلے میں ایک بل کھاتا سانپ لٹکایا ہوا تھا، جبکہ ایک سانپ کی گردن ہاتھ میں پکڑے تھا جس کا دھڑ اس کے بازو پر لپٹا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سنکی سے انداز میں کبرا بی بی کو مخاطب کر کے کہا، اے عورت، جلدی بتا، تیری لڑکی پر قابض جن کس کے نام پر اتارا جائے؟ کبرا بی بی نے جلد بازی میں اپنے لندن میں مقیم بھائی شبیر احمد کا نام لے دیا۔ ادھر آمنہ بیگم اپنی نند کے منہ سے اپنے خاوند کا نام سن کر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ پھر ناگیشا دھاڑے، ٹھیک ہے، پھر جلدی سے 2 مٹی کی کوری ہانڈیاں منگوا اور ساتھ میں 2 کلو تازہ دودھ بھی۔ سو ان کا بتایا ہوا سامان منگوایا گیا اور ناگیشا مہوش کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ کھلے دروازے کی اوٹ سے سب نے دیکھا مہوش ناگیشا کے بین کی لے پر بالوں کو لہرا رہی تھی کہ کھڑکی سے ایک بھیانک ناگ کمرے میں داخل ہوا اور مہوش کے گرد چکر لگاتا رہا۔ بین کی دھن تیز سے تیز تر ہوتی گئی، پھر وہ ناگ دودھ پینے لگا اور دودھ کے ختم ہوتے ہی وہ اس بڑی سی مٹی کی ہانڈی کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر ہانڈی سے باہر جھانک رہا تھا، جسے ناگیشا نے دوسری کوری مٹی کی ہانڈی سے ڈھانپ دیا۔ اس دوران مہوش تو بے ہوش ہو چکی تھی اور ادھر ناگیشا نے اس بند ہانڈی کو حویلی کے دونوں پورشنز کے درمیان کی دیوار کی جڑ کھود کر دفن کر دیا اور کہا، یہ خطرناک ناگ دیوتا ہے جو تمہاری لڑکی پر قابض تھا، میں نے اسے تمہارے بھائی کے نام پر اتار کر مٹی کی ہانڈی میں بند کر کے دفن کر دیا ہے۔ اس ناگ دیوتا کی عمر ابھی 25 سال باقی ہے، 25 سال بعد یہ مر جائے گا، فنا ہو جائے گا، اور اگر 25 سال سے پہلے یہ ہانڈی کسی نے نکالی یا کسی وجہ سے خود نکل گئی تو ناگ دیوتا نکل کر شبیر احمد کو ڈس لے گا اور وہ مر جائے گا۔ جب تک یہ دفن ہے شبیر احمد محفوظ ہے۔ ہانڈی اگر وقت سے پہلے نکل گئی تو وہ ناگ شبیر احمد کی بو سونگتا اس تک پہنچ جائے گا اور اسے مار ڈالے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کنارے میں ہو۔ بہرحال اس کے بعد مہوش کو تو ہوش آ گیا اور کچھ عرصے میں وہ صحت مند اور نارمل ہو گئی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ناگیشا جوگی کی بات آئی گئی ہو گئی۔ اس واقعے کو سالوں بیت گئے، مہوش کی عمر گزرنے لگی، مگر آسیب والی بات کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر کسی شادی کی تقریب میں انیس احمد، جو کہ شہر سے اپنے رشتہ دار کی شادی پہ گاؤں آئے تھے، انہوں نے مہوش کو پسند کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ ادھر شادی کے بعد اکثر ہی انیس احمد کو مہوش کے آس پاس سے سانپوں کی پھنکارنے کی آواز آتی، جسے وہ وہم سمجھتے تھے، کیونکہ وہ تعلیمی یافتہ شہری آدمی تھے اور آصف جیسی کسی بات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا کہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مہوش اور انیس احمد مارے گئے، جبکہ حادثے میں کار کا ڈرائیور محفوظ رہا۔ ڈرائیور کے مطابق کار ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے ایک بڑا کالا ناگ لہرا رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس حادثے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ گزرے تمام سالوں میں وہ سب اس سانپ والے واقعے کو بھول چکے تھے۔ ادھر آمنہ بیگم تو کئی سال پہلے ہی اپنے شوہر شبیر احمد کے پاس لندن جا چکی تھی، سو گھر خالی پڑا تھا۔ پھر کبرا بیگم کے بیٹوں نے حویلی کو نئے سرے سے تعمیر کروانے کا ارادہ کیا، جبکہ ان کی اماں نے لاکھ منع کیا کہ دیوار نہ گراؤ، وہاں ناگ دیوتا دفن ہے۔ آمنہ بیگم کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے بھی دیوار گرانے کی مخالفت کی، مگر نئے زمانے کے جوان خون نے پرانے زمانے کی دکیانوسی باتوں کو نہ ماننے کی ٹھان لی۔
اور خوب مذاق اڑایا گیا کہ کئی سالوں سے اگر ناگ دفن بھی ہے تو اب تک مر کھپ چکا ہوگا، جبکہ شبیر ماموں وہ تو ایک عرصے سے لندن میں مقیم ہے۔ اگر سانپ نکل بھی آیا تو کیا وہ 7 سمندر پار جا کر انہیں کاٹے گا؟ سو یوں کنسٹرکشن کا کام شروع ہو گیا اور ایک دن وہ دیوار بھی گرا دی گئی جس کی جڑ میں ناگ دفن تھا، اور کچھ بھی نہ ہوا۔ مگر پھر شبیر احمد کی موت کی اطلاع ملی۔ وہ لندن میں کسی آفیشل ٹرپ پر کسی ہوٹل میں مقیم تھے کہ صبح مردہ حالت میں پائے گئے۔ لگتا تھا کسی سانپ نے انہیں ڈس لیا، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی یہی کہتی تھی۔ کبرا بیگم تابوت میں موجود بھائی کا نیلا چہرہ دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ کاش کہ وہ اماں اور آمنہ کی باتوں پہ توجہ دیتی اور بیٹوں کو دیوار گرانے نہ دیتی، مگر جو ہونا تھا سو وہ ہو گیا۔ کبرا بی بی کے دماغ میں کئی سوالات جنم لے رہے تھے۔ کیا واقعی وہ وہی ناگ تھا جو 22 سالوں سے ان کے گھر کی دیوار کی جڑ میں دفن تھا، جو ان کی بیٹی مہوش پر قابض ہو گیا تھا، اور مہوش بھی پراسرار انداز میں ایکسیڈنٹ میں ماری گئی، اور اب ان کے بھائی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے؟